مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس پوری کانورسیشن کے اندر. میں اس کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا, اور آخری بات جو ہے نا میں اسی کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں, یوتھ کے اوپر, کیونکہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ بہت ہی ریلیٹیبل ہے. اور اسپیشلی اس لیے بھی کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے نکل کے آپ امریکہ میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے یوتھ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اور ایک طرح کی لیڈرشپ کوالٹی دکھ رہی ہے مجھے آپ کے اندر. آپ لیڈ کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک لیڈر ہوں, میں لیڈ کرتا ہوں اور میرے اندر یہ قابلیت ہے اور میں کر سکتا ہوں بہت کچھ, بہت سارے لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہوں, اس مائنڈ سیٹ کو سکھا سکتا ہوں. دیٹس لیڈرشپ, رائٹ. میں بھی اپنے آپ کو ایک لیڈر ہی مان رہا ہوں اس پلیٹ فارم کے اوپر, کیونکہ لے کر چل رہا ہوں تو ایک رسپانسبلٹی ہے, ٹیم کو مینیج کرنا, بہت ساری چیزیں دیکھنا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانسبلٹی دے دی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انصاف کرنا میرے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ مدد کرے. تو اب مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں لیڈرس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں, اسی لیے جو کچھ گنے چنے ہیں, ٹھیک ہے, نام نہیں لوں گا, گنے چنے ہیں, وہ کسی بھی طرح سے عوام کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. عوام کے اندر لیڈرز نہیں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایلیٹ فیملیز ہیں وہیں سے نکلتے ہیں پورے ملک کے لیے. آپ نوٹس کرو, ان کے پاس تو مائنڈ سیٹ ہے لیڈرشپ کا. وہاں کچھ پاکستان میں کچھ فیملیز ہی ہیں جن کے پاس لیڈرشپ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ بزنس مین فیملیز ہیں جن کی اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ واقعی پاکستان چلا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کیا سے کیا کر سکتے ہیں, آپ دنیا چلا سکتے ہیں اگر آپ کا لیڈرشپ مائنڈ سیٹ بڑا اسٹرانگ ہے. اب آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ لیڈرشپ مائنڈ سیٹ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک عام بچہ 13-14 سال کا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے, آپ اس کو کیا گائیڈ کریں گے؟ لاسٹ ورڈس, لاسٹلی آپ یہ پورا ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے ایک عام انسان اپنے آپ کو 10-15 سال کی اسٹرگل کے بعد ایک لیڈر بنا سکتا ہے. لیڈرشپ مائنڈ سیٹ آتا ہے اصول سے, انٹیگریٹی سے. Those who fall for everything stand for nothing. If you stand for something تو لیڈر بن سکتے ہو. کھڑے ہو جاؤ اپنی بات پہ, اس میں نقصان ہو, فائدہ ہو, گالی پڑے, مسکراہٹ ملے, بات پہ کھڑے تو ہو. اگر کوئی انسان غلط بھی ہو نا اور اس کو اگنورینس ہو لیکن وہ اپنی بات پہ کھڑا ہونا جانتا ہے, وہ لیڈر بن سکتا ہے. دو ڈس ایگری کرنے والے لوگ سچے دونوں نہیں ہوتے, ایک سچا ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا. ایک بندہ فیکچوئل بات کر رہا ہوتا ہے, ایک فیکچوئل بات نہیں کر رہا ہوتا. لیڈر دونوں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے مانتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور اس پہ کھڑے رہتے ہیں. اپنی بات پہ کھڑے رہنے والے بنو تو لیڈر بن سکتے ہو. اور اگر اپنی بات پہ کھڑے رہنے کا کانفیڈنس نہیں ہے, اس میں ایروگنس نہیں آ جائے گا. بس اس کی آگے الیبریٹ کرتا تھوڑا سا اس کو بھی آپ بھی کر, کیونکہ لوگ بھی نا سمجھ نہیں پاتے کیا. اور اگر اپنی بات پہ کھڑے رہنے کا کانفیڈنس نہیں ہے تو جو بات کر رہے ہو اس پہ ریسرچ کرو. اگر تم صحیح ہوگے نا تو پھر وہ کانفیڈنس آ جائے گا. یس 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 یس, اسی کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. کہ اگر میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے میں سوچوں کہ یار میں کیا صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں سوچ رہا. میں اگر اسٹینڈ لیتا ہوں تو میں اسی طرح سے لیتا ہوں کہ یار میں غلط تو نہیں ہوں کہیں, خدا نہ خواستہ کہیں نا انصافی نہ ہو جائے نا. اتنے سارے لوگوں کو ایک چیز کے اوپر آپ نے لگا دیا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے سیلف انالیسس کرو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, رسپانسبل بات ہے یا نہیں ہے, اینڈ دین فیصلہ کر لیا ہے تو بس کھڑے رہنا ہے. I am right until you convince me otherwise. Yeah. And it's going to take a lot of convincing because when I'm right, I've researched about it. Yeah. آپ اگر صحیح اور کھڑے ہو سکتے ہو اپنی بات پہ تو ریسرچ کر کے آؤ نا. خیر کھوکھلا کھڑا ہونا تو پھر کھڑا ہونا ہی نہیں ہوا نا, وہ تو کسی اور کی بات آپ کے دماغ میں, اس کا مطلب آپ کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کھوکھلا والا. سنی سنائی بات والے لوگ سنے سنائی رہ جاتے ہیں. میٹرک کی کتاب میں ایک لیسن پڑھایا جاتا ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا ایک گدھے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ارے یار کیسا بیٹا ہے, خود آرام کر رہا ہے, باپ چل رہا ہے. تو بڑی ویڈیوز بنی ہے. باپ بیٹھ جاتا ہے, اس میں بیٹا اتر جاتا ہے. تو سنی سنائی باتوں والے لوگ تو پھر سنتے ہی رہیں گے. آپ کو اسٹینڈ کرنا ہے اپنے پرنسپل پہ. اسٹینڈ وہی کر سکتا ہے جس نے سختی دیکھی ہے, جس نے ہارشنس دیکھی ہے. میں جب ابھی بولتا ہوں کہ ہارش ہو جاؤ, کام کرنا پڑے گا, میں پلنگ پہ سوتے ہوئے یہ بات نہیں کر رہا. آئی ہیو ڈن اٹ, آئی فالو تھرو, آئی ریپیٹڈ اٹ. اب میں بول رہا ہوں کہ بھائی اس چیز سے کام ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مائک میں بات کروں گا تو آواز ایمپلیفائی ہو کے آئے گی باہر. آپ کو کسی اور کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کر چکے ہو. اب دیکھنے والے کو اتنا دماغ ہونا چاہیے کہ دانیال بھائی یہ کر چکے ہیں تو ہم بھی کریں گے تو ہماری بھی آواز ایمپلیفائی ہوگی. اس میں سیم اسکیم, میں نے ایک کام کیا ہوا ہے, مجھے پتا ہے اٹ ورکس.
یا تو میری سن لو گے یا ٹھوکر کھاؤ گے. میری سن لو گے کم نقصان ہوگا, ٹھوکر کھانے کے بعد شاید 35-40 سال میں کامیاب ہو جاؤ. میں 25 میں کامیاب کرنا چاہ رہا ہوں تمہیں. اور کیا کرنا چاہیے لیڈر بننے کے لیے؟ لیڈر بننے کے لیے اپنا کمرہ صاف کرنا چاہیے. پہلے اپنا کمرہ صاف کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی برین ایکسرسائزز ہیں آپ کی لائف میں جو آپ کی انٹروپی کو کم کرتی ہیں. ٹپکلی فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا دا انٹروپی آف دا سسٹم آلویز انکریزز. انٹروپی کیا ہے؟ ڈس آرڈر آف اے سسٹم. ڈس آرڈر بڑھتا جاتا ہے نا. آپ کے دماغ میں بھی آپ دیکھیں, اگر آپ کا کمرہ گندا ہے, آپ کا ورک انوائرمنٹ گندا ہے, آپ نے اپنی ٹاسک لکھی بھی نہیں ہے, کل کیا کیا وہ نہیں لکھا ہوا, کل کیا کرنا ہے وہ نہیں لکھا ہوا, تو آپ کے دماغ کی انٹروپی بڑھ جاتی ہے, سسٹم خراب ہو جاتا ہے. دین یو بیکم لیس پروڈکٹیو, یو اسٹارٹ پروکریسٹینیٹنگ, یو بیکم ڈپریسڈ, کانفیڈنس لیک ہوتا ہے. تو لیڈر بننے کے لیے آپ کو انٹروپی کم کرنی ہوگی, چیزیں لکھنی پڑیں گی پرانے زمانے کی طرح پین اور پیپر لے کے. زبردست یار, زبردست ایگزامپل ہے, بہت اچھی ایڈوائس ہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں کیونکہ یہ میں گزر چکا ہوں اس چیز سے. یہ جو ہم نے دیے نا, یس میں تو یہ جو لکھنا آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہم نے کافی اس کے اوپر اس عادت کے اوپر میں نے بہت محنت کی, کیونکہ ایسے ہی ہوتا تھا. دماغ میں بڑے آئیڈیاز ہیں لیکن کھچڑی پکی ہوئی ہے. کل کیا کرنا تھا, کل کیا کرنا ہے, اگلے ایک ہفتے کیا کرنا ہے نہیں پتہ, ٹھیک ہے, اور کھچڑی پکی ہوئی ہے. جب کلیئرٹی نہیں ہے دماغ میں, کام نہیں کر رہا تو لیڈرشپ کوالٹی کیسے آئے گی؟ کام کروں گا تو کانفیڈنس آئے گا. کام کیا ہے, کانفیڈنس آیا, لوگوں کو ہائر کیا, ناؤ آئی نو کہ ہاں یار میں ایک ٹیم بھی رن کر سکتا ہوں, ہاں میں 10,000 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بات چیت بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے کام کیا ہوا ہے. سو کام کرنے سے جو کانفیڈنس ملتا ہے نا, پھر وہ آپ کو لیڈر بناتا ہے. تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا پروسیس ہے. اور آپ نے بڑی کوئی سمجھے وہ کوزے میں بند کرنے والی چیز ہوتی ہے نا, وہ کیا ہے کہ یار اپنی باتوں کا نا وہ اولڈ اسکول پر واپس جانا ہوگا. کاپی پین سے آپ جب کرو گے, جس کو جرنلنگ کہتے ہیں, بہت مشہور طریقہ ہے ویسٹ میں کرنے کا, ہمارے یہاں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ان چیزوں کو نا, بہت چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں لیکن وہ چھوٹی عادتیں آئی تھنک بہت بڑا انسان بنا دیتی ہیں. ویری نائس یار.